بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 99 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے النعت الحقیقی والنعت السببی، کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اسے ہم جانیں گے اس سبق میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النعت الحقیقی والسببی، دوسرے الفاظ میں اس کو ہم صفہ اور موصوف کہتے ہیں۔ صفہ موصوف، پہلے موصوف ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت۔ مثال کے طور پر رجل مجتہد، آدمی بہت محنتی ہے، یا ہم کہتے ہیں رجل متأدب، آدمی بہت ادب والا ہے۔ یا مثال کے طور پر رجل جمیل، آدمی بہت خوبصورت ہے۔ الطفل ذکی، بچہ بہت ذہین ہے۔ تو یہ ہو گیا النعت الحقیقی۔ لیکن سببی کیا ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ شروع کر لیں۔ جاء الرجل، آدمی آیا ہے۔ المہذب اخوہ، جس کا بھائی مہذب ہے۔ اب دیکھو نا، الرجل وہ تو مہذب نہ ہوا، کون ہے؟ اخوہ، اس کا بھائی مہذب ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر چونکہ الرجل، یہ جو مہذب صفت ہے، یہ رجل کے لیے نہیں ہے، ما بعد کے لیے ہے، تو یہ ہوا النعت السببی۔ انشاءاللہ بحث میں اس کے بارے میں بات آ جائے گی، انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں جاء الرجل، آدمی آیا، المہذب جو کہ مہذب ہے۔ حضرت السیدۃ، وہ سیدہ اور امیرہ حاضر ہوئی۔ العاقلۃ، جو کہ عاقلہ ہیں۔ تو عاقلہ سیدہ کی صفت ہے، مہذب رجل کی صفت ہے۔ تو یہ چونکہ صفت مباشرہ ہے، یعنی مباشرتاً، یا آپ یوں کہہ لیں کہ بلا واسطہ اسی کی صفت ہے، تو یہ النعت الحقیقی اور صفہ اور موصوف ہوا۔ رکبت الحصان، میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ کیسا حصان؟ الجمیل، اس کی صفت جمیل یعنی خوبصورت گھوڑا۔ اقمت فی المنزل، میں ایک گھر میں قیام پذیر ہوا۔ الفسیح، کیسا گھر؟ الفسیح، جو کہ کشادہ گھر تھا۔ تو یہ تمام النعت الحقیقی یا صفہ موصوف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اس طرف والی مثالوں پر غور کریں۔ حضرت السیدۃ، وہ عورت حاضر ہوئی۔ العاقلۃ امہا، جس کی ماں عاقلہ ہے، اور تو اب یہ خود عاقلہ ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے۔ تو یہ صفت ہے ما بعد اسم کی، ما قبل اسم کی صفت نہیں ہے، تو اس کو ہم النعت السببی کہتے ہیں۔ رکبت الحصان الجمیل سرجو، میں ایسے گھوڑے پر سوار ہوا جس کی جو زین ہے وہ خوبصورت ہے۔ اقمت فی المنزل، میں ایسے گھر میں نے قیام کیا۔ الفسیح فناؤہ، جس کی برآمدہ، جس کا بہت کشادہ ہے، فنا برآمدہ۔ تو یہ فرق ہے حقیقی اور سببی میں۔ البحث نعلم، ہم جانتے ہیں، مما تقدم لنا، جو گزشتہ ہوا ہے، ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، فی الجزء الاولی، او ان الکلمات، کے کلمات المہذب، العاقلہ، الجمیل، الفصیح، فی امثلۃ القسم الاولی تسمى نعوتا وتوابع، یہ نعت یعنی صفات ہیں، و توابع اور تابع ہیں، کیونکہ صفت ما قبل کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے، جو موصوف کا اعراب ہوگا وہ صفت کا بھی اعراب ہوگا۔ جیسے جاء رجل ذکی، رأیت رجلا ذکیا، مررت برجل ذکی، تو اس کو کہتے ہیں مطابقت اور تابع ہونا۔ صفت ما قبل متبوع کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو توابع کہا جاتا ہے۔ لأن كل واحد منها تدل على صفة في الاسم الذي قبلها، کیونکہ ہر ایک اس میں سے، یہ جو بھی آپ کے سامنے ہے، تمام تر صفات دلالت کرتی ہیں فی الاسم الذی قبلها، ما قبل اسم کی صفت اور نعت کے لیے آتی ہیں۔ وتتبعه، اور اس کی تابعداری کرتے ہیں، اتباع کرتی ہیں، فی اعرابہ، اعراب کے اعتبار سے بھی، رفعا، جب موصوف مرفوع ہو، ونصبا، جب جو منعوت ہے یا متبوع ہے یا موصوف ہے جب وہ منصوب ہوگا، مجرور جب وہ مجرور ہوگا، تو اس کے ساتھ اعراب میں بھی بالکل موافقت کرتے ہیں۔ ونعلم ایضا، اور ہم نے یہ بھی جانا ہے، ان الاسماء المذکورہ قبلها وہی الرجل والسیدۃ والحصان والمنزل یسمى كل منها منعوتا ومتبوعا، یعنی جو کلمات آپ نے دیکھے ہیں، جیسا کہ المہذب، العاقلۃ، الجمیلۃ، اس کو ہم توابع اور صفات کہتے ہیں۔
اور جس کے ماقبل ہیں جیسے الرجل ہے، سیدہ ہے، حسان ہے، اس کو موصوف اور متبوع کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے جان لیا۔ وَنَزِيدُ هُنَا، یہاں پر ہم کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، فَنَقُولُ، تو ہم کہتے ہیں إِنَّ الْكَلِمَاتَ الَّتِي سَمَّيْنَاهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ نُعُوتًا، وہ کلمات جس کو ہم نے نعت یا صفات کا نام دیا ہے پہلی قسم کی مثالوں میں، تسمى أيضاً، کہا جاتا ہے ان کو فی القسم الثانی نعوتاً، ٹھیک ہے، یعنی دونوں اس میں ہم دیکھ لیں تو یہ نعت ہی کہلائے گا۔ ولیکن الا یوجد فرق بین نعوت القسم الاولی، تو کیا فرق نہیں ہے پہلے قسم کے نعت میں اور دوسرے قسم کے نعت میں؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا جاء الرجل المہذب، ٹھیک ہے، اور پڑھا تھا جاء الرجل المہذب اخوہ، تو دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فرق کی وضاحت ہو رہی ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان هناك فرقا واضحا فی المعنى، وہاں پر ایک واضح فرق ہے۔ فالمہذب مثلا، مہذب جو کلمہ ہے، فی القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، صفتا فی الحقیقتی الاسم المذکوری، وہ اسم مذکور کی صفت ہے حقیقت کے اعتبار سے، مہذب ہونا اسی رجل کی جس کو مذکور ہے۔ دیکھو قبلہ وہو الرجل، جیسا کہ مثال جاء الرجل المہذب، تو مہذب صفت کس کی ہے؟ رجل کی ہے، تو یہ نعت حقیقی ہوا۔ لأن المتصف بالتہذیب، اب تہذیب کی جو صفت ہے یا اس سے کون متصف ہے؟ حقیقتاً ہوا الرجل، وہی آدمی تہذیب اور سے متصف ہے۔ ولذالک، اسی لیے یسمى هذا النعت نعتا حقیقیا، اس نعت کو ہم نعت حقیقی کہتے ہیں۔ اما فی القسم الثانی، اب البتہ جو قسم ثانی ہے، فلیس التہذیب فی الحقیقت صفتا للرجل، تو تہذیب اس آدمی کے لیے نہیں ہے یا اس کی صفت نہیں ہے۔ وانما هو صفت لما بعده وهو الاخ، بلکہ تہذیب دوسری قسم کی مثالوں میں اخ کی صفت ہے جس کا تعلق رجل سے ہے۔ غیر انہ، لیکن اس کے علاوہ جب اخ کا تعلق کان بالرجل، اس کا ارتباط ہے، ربط ہے بالرجل، رجل کے ساتھ، کیونکہ جو اخ ہے یہ اس آدمی کو کچھ لگتا ہے، اگرچہ اخ مہذب ہے لیکن ارتباط کی وجہ سے جائز ہے ان نقول عن صفت الاخی، کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ صفت اخ کی صفت ہے، یعنی بھائی کی، انہا صفت للرجل، ایسا بھی کیسے، ومن اجل ذالک یسمى، اسی لیے کہا جاتا ہے لفظ المہذب فی القسم الثانی نعتا غیر حقیقی او نعتا سببیا، یعنی جب ان کے دونوں کے درمیان ایک ربط پایا جاتا ہے تو ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت کس کی ہے؟ رجل کی صفت ہے، کیونکہ اخ کی صفت حقیقی طور پر ہے لیکن وہاں پر ہم اس کو پھیر سکتے ہیں ارتباط کی وجہ سے۔ وکذالک یقال فی بقیۃ الامثلہ، النعت نوعان، نعت دو قسم پر ہے، حقیقی و سببی۔ فالحقیقی ما دل، وہ جو دلالت کرے، علی صفت فی نفس متبوعہ، ما قبل جو متبوع ہوتا ہے، اگر اس میں اسی کی صفت ہو تو یہ نعت حقیقی کہلائے گا۔ جیسے جاء الرجل المہذب رأیت طالبا ذکیا مجتہدا، تو یہ اسی طالب کی صفت ہے، تو میں طالب متبوع ہے اور اجتہاد اس کی صفت ہے، طالب متبوع ہے اور ذکا اور اچھا ذہن اس کی صفت ہے، تو اس کو ہم کہیں گے نعت حقیقی۔ والسببی، دوسری قسم ہے نعت السببی، ما دل، جو دلالت کرتا ہے، علی صفت فی اسم لہ ارتباط بالمتبوع، اس اسم کی صفت ہے لیکن اس کا ربط ہے متبوع کے ساتھ، تو اس کو ہم نعت سببی کہیں گے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی مثالوں کو بار بار دیکھیے تاکہ یہ آپ حضرات کے ذہن میں آ جائیں اور اس کے بعد اس کی پریکٹس بھی ضرور کریں۔ والسلام علیکم۔